یہ جادو کی دنیا ہے، خوبصورتی کی دنیا، پریوں کی دنیا۔ جی، یہ ہے خوبصورت اور ننھی پریوں کا جادوئی پرستان۔ خوبصورت اور جادوئی پرستان، یہ خوبصورت دنیا ان پریوں کی ہیں جن کے گھر اس خوبصورت، گھنے، چمکدار اور رنگین جنگل میں بھی ہیں، اور کچھ پریاں ہیں جن کے گھر بادلوں میں بھی ہیں۔ بادلوں میں ان کے خوبصورت، سنہری، چمکدار گھر ہیں، تو کسی کا گلابی خوبصورت محل ہے۔ ان کے گھروں کے باہر خوبصورت سترنگی آبشاریں بہہ رہی ہیں جو کہ آنکھوں کو ہیرا کر رہی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت منظر ہے۔ پریاں ہوا میں اڑ رہی ہیں، روشنیاں بکھیر رہی ہیں اور مسکراہٹیں بھی۔ یہ ننھی پریاں چمکتی ہیں، دمکتی ہیں، اور بڑی پریاں بھی ان کے ساتھ سیر و سفر کر رہی ہیں۔ یہ نیک دل پریاں ہیں اور بہت معصوم۔ ان کی یہ دنیا بہت رنگین، خوبصورت، چمکدار، دل اور نظروں کو لبھانے والی ہیں۔ خوبصورت درخت، رنگ برنگی روشنیاں، چمکدار ندیاں، چمکدار خوبصورت رنگین آبشاریں، یہ خوابوں کی دنیا ہے۔ دنیا سے دور ایک گھنے جنگل میں یہ پرستان آباد ہے۔ یہ جادوئی خوبصورت دنیا اپنی رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی، مگر جہاں پریاں اپنے سنہری پروں کے ساتھ روشنی پھیلا رہی تھیں خوشیوں کے ساتھ، وہاں اس خوبصورتی کی سرزمین پر ایک سیاہ ظلم کا اندھیرا بھی منڈلا رہا تھا۔ جی، کیونکہ پہاڑوں کے اندر ایک خوفناک غار تھا۔ یہ غار بہت خوفناک تھا، کافی چھپا ہوا، رہسیہ۔ اس خوفناک غار میں کچھ دیو رہتے تھے جو اپنے آقا کی ہر بات کو مانا کرتے تھے۔ ان کا سردار ایک دیو ہیکل تھا جو کہ بہت بڑا، اس کی ہری آنکھیں، لمبے بال، خوفناک قد و قامت، اور وہ اس سب کے ساتھ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس میں کچھ انسانوں کی کھوپڑیاں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ بہت ظالم اور فاسق دیو تھا۔ وہ دیو اپنے ساتھ ساتھ کئی جنات کو قید کر کر رکھتا اور ان سے جبراً کام لیتا اور اپنی غلامی کرواتا اور اپنے مطلب کے کام لیا کرتا۔ وہ جنات عقل سے کچھ پیدل ہی تھے۔ وہ جنات اتنی عقل کے مالک نہ تھے۔ وہ صرف کھانے کی لالچ اور پیٹ بھرنے کی لالچ میں اپنے سردار کی ہر بات کو مانا کرتے، اور جس کام کے لیے وہ انہیں بھیج دیتا وہ اسے کر کر ہی واپس لوٹتے۔ اس ہیکل دیو کے ارد گرد 5 اور اس کے خاص دیو بھی موجود تھے جن کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ وہ انتہائی خوفناک تھے۔ ہیکل دیو جو سب کا سردار تھا، وہ اپنی طاقت میں، اپنی جادو میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ان پریوں کو قید کرنا چاہتا اور ان کے پنکھ توڑ کر ان سے طاقت حاصل کرنا چاہتا اور اپنے جادو میں اضافہ کرنا چاہتا۔ اس لیے اس نے اپنے پاس موجود اپنے جنات غلاموں کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی طرح اس پرستان میں جائیں اور ان پریوں کو قیدی بنا کر لائیں، ہاں مگر ان کے پروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس سے یہ پر اور پریاں ایک کثیر تعداد میں چاہیے تھیں، جس کے بعد وہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر اپنے جادو میں اضافے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ہوا یوں، بنا کچھ سوچے سمجھے وہ بے وقوف جنات پرستان کی طرف چل نکلے۔
جب وہ ان پریوں کی وادی میں پہنچے تو انہوں نے مہاماری مچا دی، مار دھار مچا دی، دوڑتے، بھاگتے، دھاڑتے، جو شے رستے میں آتی اسے کچل ڈالتے، اپنے ہاتھوں سے ان ننھی معصوم پریوں کے گھروں کو اور وادیوں کو فنا کرنے لگے، وہاں کی خوبصورتیوں اور رنگینیوں کو تباہ کرنے لگے۔ پریوں نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی، وہ جنات کے آگے آگے دوڑ رہی تھیں، وہ اپنے جادو سے کام لیتی رہیں، مگر ایک جگہ ٹھہر نہ پانے کے باعث ان کا جادو کارگر ثابت نہ ہو سکا اور وہ ان جنات کی قید میں آنے لگیں۔ جنات نے سنہری چمکدار جادوئی پنجروں میں ان پریوں کو قید کرنا شروع کر دیا اور مختلف جگہوں سے ان پریوں کو قید کیا اور لے جا کر اس کالے اندھیرے گھٹن سے بھرے غار میں رکھ دیا، جہاں نہ صرف ان پریوں کو قید کیا گیا تھا بلکہ ان کی نگرانی پر خوفناک جنات کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا، جو ان پر نظر رکھتے، انہیں تنگ کرتے۔ پریاں بہت مایوس ہو رہی تھیں۔ پریاں کافی تعداد میں جنات کے قبضے میں آ چکی تھیں۔ جنات نے انہیں سنہری چمکدار پنجروں میں قید کیا۔ وہ پنجرے سنہری تھے، ان پر جادو ہوا تھا جو چمکتا تھا، جس کے باعث پریاں جیسے ہی ان پنجروں سے نکلنے کی کوشش کرتیں تو وہ جادو کی لہر اس پنجرے پر چمکنے دمکنے لگتی اور دیو ہیکل کو اس کی خبر ہو جاتی۔ لہٰذا اب وہ پریاں وہاں پر قید ہو چکی تھیں۔ وہ پریاں جو قید تھیں وہ بے بس تھیں۔ کچھ پریاں جو باقی باہر بچ چکی تھیں وہ اپنی ساتھی پریوں کو چھڑوانے کے لیے ان ہیکل دیو سے چھپ چھپا کر اس غار میں داخل ہوتی اور انہیں بچانے کی کوشش کرتی، غار میں ادھر ادھر اڑتی پھرتی۔ کبھی تو دیو انہیں دیکھ لیتے اور قید کر لیتے، اور کبھی وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی، مگر کسی بھی صورت پنجرے میں قید پریوں کو نکالنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریاں اندر داخل ہوتیں، ادھر ادھر اڑتیں، کوشش کرتیں، دیو ہیکل انہیں دیکھتے ان کے پیچھے دوڑ لگاتے۔ کثیر پریاں اسی طرح ان کی قید میں آ چکی تھیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ پریوں کی نا امیدی، مایوسی اور غم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پریوں کے چہرے اداس تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ بہت پریشان ہو رہی تھیں، بے تاب ہو رہی تھیں۔ نکلنے کی بہت سی کوشش کرنے کے باوجود وہ اس غار اور قید سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھیں، جس کے باعث ان کی طاقت اور جادو کم ہوتا جا رہا تھا۔ باہر موجود بڑی اور چھوٹی پریاں بہت افسردہ تھیں۔ بہت سی کوششوں کے باوجود وہ اپنی سہیلی پریوں کو نہ بچا سکیں۔ وہ رو رہی تھیں، افسردہ تھیں، کوشش کرتی روزانہ، مگر نتیجہ ناکامی کی صورت نکلتا۔ اس پرستان میں ایک جادوئی روشن، خوبصورت اور چمکدار درخت بھی موجود تھا، جہاں ایک جادوئی لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس پرستان کا حصہ، مگر خاص حصہ تھی۔ اسے اس سب کی خبر اپنے جادو کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی کا لباس سفید اور سفید بال ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی بہت نیک ہوتی ہے،
وہ نیک جادوئی طاقتوں سے پر ہوتی ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے قدموں میں روشنی پھوٹتی ہے اور وہ درخت بھی ہر وقت جگمگاتا رہتا ہے۔ مگر اب اس سب صورتحال میں ان پریوں کی مدد صرف ایک عام انسان ہی کر سکتا تھا۔ اس جادو کو توڑنے کی شرط صرف یہی تھی، اس جادو کو صرف ایک عام انسان ہی توڑ سکتا تھا جس کے پاس پہلے کوئی خود سے جادو موجود نہ ہو۔ ان پریوں کی قسمت یا ان کی دعا، جو بھی کہیں، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہینسل نامی ایک لڑکی جو کہ بہت نیک تھی، وہ سفر پر نکلی اور بھٹکتے ہوئے اس جنگل میں آ پہنچی۔ جنگل میں آئی تو وہ کچھ زیادہ گہرائی میں اتر گئی۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتی ہے تو اس پر اس پرستان کا راز کھلتا ہے۔ اس کی ملاقات اس سفید بالوں والی لڑکی سے ہوتی ہے۔ ہینسل جب اس چمکدار جادوئی لڑکی کو دیکھتی ہے اور اس پرستان کو تو ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ جب وہ اس سفید لڑکی کے نزدیک آتی ہے تو اسے افسردہ پاتی ہے۔ وہ اس کے پوچھنے پر بتاتی ہے۔ وہ سفید بالوں والی لڑکی سارا ماجرا ہینسل کو بتاتی ہے۔ ہینسل اس سے مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ پھر وہ سفید بالوں والی لڑکی ہینسل کو کچھ جادو دیتی ہے جس سے کچھ وقت کے لیے ہینسل کو پر بھی ملتے ہیں، اور اس جادوئی لڑکی کی طرح ہینسل بھی جب چلتی ہے تو اس کے قدموں سے سنہری روشنی پھوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہینسل اپنی ہمت جما کر پریوں کی مدد کے سفر پر چل نکلتی ہے۔ وہ بچتی بچاتی کسی طرح اس جادوئی سیاہ غار کے پاس پہنچتی ہے۔ ان ہیکل جنات سے بچتے بچاتے جب ہینسل اندر داخل ہوتی ہے، داخل ہونے سے پہلے اس کے پر غائب ہو جاتے ہیں جادوئی طور پر۔ ہینسل اندر داخل ہوتی ہے اور ان پریوں کو مایوس روتا ہوا دیکھتی ہے۔ ہینسل اس سفید لڑکی کا دیا ہوا جادو جا کر اس پنجرے کے پاس واضح کرتی ہے، جس سے ہوتا یوں ہے کہ بہت حسین، خوبصورت اور چمکدار روشنیاں ایک ساتھ پھوٹنے لگتی ہیں۔ وہ روشنیاں اس طرح پھوٹتی ہیں کہ غار روشن ہو جاتا ہے اور پریوں کے جسموں پر پڑی وہ زنجیریں ظلم کی خود بخود ٹوٹنے لگتی ہیں تیزی کے ساتھ، جس سے وہ معصوم اور مظلوم پریاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتی ہیں اور ایک دھماکے کی صورت میں وہ روشنی بکھرتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہیں۔ پریاں اب پنجروں سے اڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ جنات کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ ہیکل دیو جو ان کا سردار تھا اور وہ جنات سب مل کر ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پریاں دائیں بائیں کی جانب سے بھاگنا اور اڑنا شروع کر دیتی ہیں، پنجرے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیکل دیو اور جنات کا ٹولہ ان کا تعاقب کرتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، خوب دھاڑتا ہے۔ اب ہینسل بھی ڈر جاتی ہے اور دوڑنا شروع کرتی ہے، مگر اس سفید لڑکی کا دیا ہوا وہ جادو جب ہینسل زمین پر مارتی ہے تو جنات اور وہ ہیکل دیو سب کے سب ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی، اب وہ ہیکل دیو اور اس کے غلام جن پتھر کی مجسموں کے صورت بے ضرر کھڑے ہیں، جو نہ کسی کو قید کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی طاقتوں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اچانک سے جب وہ پتھر کے مجسمے بنتے ہیں تو
تو ماحول ٹھہر سا جاتا ہے، سما خاموش ہو جاتا ہے۔ اب پڑیاں اور ہنسل مکمل طور پر آزاد ہیں۔ پڑیاں ہینسل کو پڑستان کی سیر کراتی ہیں۔ اب پڑیاں آزاد اور خوش ہیں۔ وہ پھر سے آسمان میں اور وادی میں رنگین روشنیاں بکھیر رہی ہیں، لہرا رہی ہیں، چہچہا رہی ہیں، خوبصورت روشنی اور رنگ بکھیر رہی ہیں۔ پرستان پھر سے ایک بار اپنی رعنائیوں اور خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں چمک رہا ہے، اور یہ سب ہینسل کی نیک دلی کا نتیجہ تھا۔ اچھائی آخر برائی پر غلبہ پا ہی لیتی ہے، روشنی اندھیروں کو دور کر ہی دیتی ہے۔ ہینسل کی نیک دلی اور مدد کرنے کا جذبہ ان پریوں کی نجات کا باعث بنا۔ اب پرستان ظلم کے اندھیروں سے باہر ایک بار پھر سے پر رونق، خوشگوار اور رنگین روشنیوں میں چمک رہا ہے۔